هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورہ التوبہ، سورہ الفتح اور سورہ الصف میں ارشاد ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دین حق کو تمام دینوں پر غالب فرما دے. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین حق کا غلبہ ہے. یہ مضمون قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. هُوَ الَّذِي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ان چاروں آیات مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس لیے ہوئی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں اور انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں اور انہیں حکمت و دانائی سکھائیں اور ان کا تزکیہ نفس فرمائیں. ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو ہر پہلو اور ہر جہت سے پاکیزہ اور ستھرا بنائیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کتاب و سنت کی تعلیم کے ذریعے تزکیہ نفس کر کے دین حق کو غالب کرنا ہے. اگرچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین حق کے غلبے کی خاطر مطلوبہ تمام صلاحیتوں سے نوازا گیا، تمام خوبیاں، معجزات، فضائل و محاسن عطا کیے گئے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین حق کے غلبے کے سلسلے میں بے شمار تکالیف اور مصائب و آلام کو برداشت کرنا پڑا.
جس ماحول میں اور جن لوگوں میں اور جس زمانے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی، تو اس زمانے کے حالات کے پیش نظر ان لوگوں کو دین حق پر لانا اور دین حق کا عامل بنانا یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ ابتداً کچھ عرصہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اللہ کا حکم ملنے پر اعلانیہ دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھرپور انداز میں اپنے معجزات کے ذریعے، اپنی خوبیوں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے دلائل کے ذریعے انہیں حق کی دعوت دیتے، حق کا قائل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے، لیکن ان میں اکثریت ایسی تھی جو ان سب باتوں کے باوجود ان کا مشغلہ اور ان کا رویہ یہی تھا کہ وہ آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، آپ کو جادو زدہ کہتے تھے، اور آپ کو مجنون اور پاگل کہتے تھے، اور جسمانی طور پر بھی تشدد کر کے آپ کو زخمی کر دیتے، لہو لہان کر دیتے۔ یہ پوری تفصیلات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہیں بھی دعوت دین کے سلسلے میں بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں، انہیں بھی دعوت دین کے سلسلے میں کفار کی طرف سے ان رکاوٹوں کا سامنا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بڑھ کر اس چیز کا سامنا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور آیات الہیہ کے ذریعے انہیں حق کی طرف بلاتے، تو ان کا رویہ یہ تھا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، کہ اے محمد جس بات کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس سے ہمارے دل تو پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، لہذا آپ کی دعوت ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ بیچ میں پردے ہیں۔ فی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہمارے کان بھی بند ہیں، آپ کی دعوت کا اثر ہمارے کانوں تک بھی نہیں جا سکتا۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے، بہت بڑا پردہ حائل ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، جائیں آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے بھاگ رہے ہیں، نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں اور روگردانی کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں
جن کے پیچھے شیر لگا ہوا ہو اور وہ اپنی جان کے خوف سے بھاگے چلے جا رہے ہو۔ قرآن نے ان کفار کو جنگلی گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جب قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور قرآن کے ذریعے سے ہدایت کی دعوت انہیں دی جاتی تھی تو وہ اس قدر اس سے نفرت کرتے تھے اور اس سے دور بھاگتے تھے گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہیں جن کے پیچھے شیر لگا ہوا ہو اور وہ اپنی جان کے خوف سے بھاگ رہے ہوں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کفار کہنے لگے اس قرآن کو مت سنو، اور جب یہ قرآن پڑھیں تو شور مچاؤ، شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ خود بھی نہیں سنتے تھے اور دوسروں کو سننے بھی نہیں دیتے تھے، بیچ میں شور و غل کر کے رکاوٹ کھڑی کرتے تھے۔ اب ایسی قوم کو اور ایسے رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دینا کوئی آسان کام تھا؟ پھر آپ کو حکم تھا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے رسول مکرم آپ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ تو جو لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہوں، سنایا جائے تو شور مچا دیں اور طرح طرح کی باتیں کریں، مذاق اڑائیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن سنانا یہ یقیناً بہت بڑا جہاد ہے۔ تو فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے، جبکہ اعلان نبوت سے قبل آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اور اب صرف عناد اور ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی بنیاد پر وہ آپ کی تکذیب کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه فاعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا۔ کفار کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ تمہارا جو کلام جو تم کہہ رہے ہو اللہ کا کلام ہے، یہ تو تمہارا اپنا گھڑا ہوا ہے، اور دوسرے کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے تمہاری اس کے گھڑنے میں مدد کی ہے، اور یہ باتیں کرنے میں وہ جھوٹ اور ظلم اور زیادتی پر اتر آئے، اور کہنے لگے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں اور قصے ہیں، اور تم نے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ لکھوا رکھی ہیں کہانیاں اور قصے، اور صبح و شام تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور پھر تم یاد کر کے ہمارے سامنے آ کے پڑھتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے آپ کی انتہائی زیادہ دل آزاری کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اے رسول مکرم اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے ان رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا جو معجزات، صحائف اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ پہلے رسولوں نے بھی اپنی حقانیت کے سارے دلائل اپنی قوموں کے سامنے رکھے، اس کے باوجود ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، تو آپ کو بھی اگر جھٹلا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ پیش نہیں آیا، وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا جو پہلے انبیاء کے ساتھ پیش آیا۔ اب اندازہ کیجیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ کا تو شائبہ تک نہیں ہے، اور وہ لوگ خود بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، لیکن محض ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر وہ آپ کی تکذیب کرتے تھے۔
اس سے آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ میں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، میں ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہوں، اور ان لوگوں کا میرے ساتھ یہ رویہ ہے۔ پھر اور طرح طرح کے کلمات بول کے وہ دل آزاریاں کرتے تھے۔ قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ان کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پہ کتاب نصیحت اور قرآن نازل کیا گیا ہے، تو مجنون ہے، معاذ اللہ تو پاگل ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص مسلسل دعوت دین، دعوت حق اور اپنے اس مشن پر جاری و ساری ہے، طعن و تشنیع ہو رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تکذیب کی جا رہی ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے، جادو زدہ کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، کاہن کہا جا رہا ہے اور شاعر کہا جا رہا ہے، اور جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے خطرات اس راستے میں ان کو درپیش ہیں، اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں، بس اپنے مشن پہ جاری و ساری ہیں۔ تو وہ یہ چیز دیکھ کے کہتے تھے یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، ان کو تو نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنے گھر والوں کی کوئی فکر ہے، بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ مجنون کہتے تھے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح ان کفار مکہ سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے رسولوں کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو مجنون ہے۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، تو کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بھی پیغمبر تمہارے پاس آئے تو تم نے یہی کہنا ہے کہ تم جادوگر ہو اور تم مجنون ہو؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اے حبیب مکرم آپ ان سے رخ انور پھیر لے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ نے تو پوری کوشش کی، پوری محنت کی، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، آپ کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن آپ نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیں، مومنین کو نصیحت یہ فائدہ دیتی ہے۔ تو پہلے پیغمبروں کو مجنون کہا گیا، پہلے پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا، اور یہی سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے آپ کو بھی پیش آیا کہ آپ کو وہ جادوگر کہتے تھے، اور اس کا وہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر پرچار کرتے تھے۔ جو بھی مکہ کے باہر سے وہ مکہ میں آتا تھا، اور خاص طور پہ حج کے سیزن میں جو لوگ مکہ میں آتے تھے تو باقاعدہ کفار مکہ کی طرف سے آدمی مقرر تھے کہ آنے والوں کو کہتے تھے بھی یہاں ایک بہت بڑا جادوگر ہے تو اس سے بچ کے رہنا۔ تو بار بار ان کی طرف سے جادوگر جادوگر یہ کہا جاتا تھا، جس سے آپ کو بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی تھی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جادو زدہ ہیں، ان پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ وَقَالُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ظالموں نے کہا کہ اے ایمان والو، تم تو صرف ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، جادو زدہ آدمی کی تم اتباع کر رہے ہو۔ تو کبھی وہ جادو زدہ کہتے تھے اور کبھی جادوگر کہتے تھے، اور کبھی مجنون کہتے تھے، اور کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیں اور دعوت حق کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آپ اللہ کے فضل سے نہ تو مجنون ہیں اور نہ کاہن ہیں، جنات کے ذریعے خبریں دینے والے بھی آپ نہیں ہیں، کاہن بھی نہیں ہیں، مجنون بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ اپنی نصیحت کا سلسلہ اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں۔
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور آپ کے حق میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بھی ایک شاعر ہے، تو جب تک یہ شاعر موجود ہے لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں، ان کا کام چل رہا ہے، جب یہ چلے جائیں گے دنیا سے تو پھر سلسلہ ختم ہو جائے گا عام شاعروں کی طرح۔ تو کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ انہیں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں تمہاری ہلاکت کا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دے رہے ہیں، ان کا بھلا چاہ رہے ہیں، ان کا فائدہ چاہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا رویہ دیکھیں کہ کس قدر ہٹ درمی والا رویہ تھا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جو بھی نبی، جو بھی رسول تشریف لایا تو اس کی قوم نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، پہلے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ آپ سورہ نوح کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ کیا تھا آپ کے ساتھ، کیسی کیسی وہ باتیں کرتے تھے دل آزار، اور اسی طرح باقی انبیاء کے قصے بھی قرآن میں موجود ہیں۔ وہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ ان کی قوم کا رویہ کتنا انتہائی برا اور ظالمانہ اور انتہائی برا رویہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان انبیاء علیہ السلام نے دعوت دین کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس سے بڑھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کے راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن آپ نے دعوت دین کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی کمی کی ہے، نہ کسی موقع پر کوئی مصالحت آپ نے فرمائی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت دین دیتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں، آپ کی تکذیب کی جاتی ہے، آپ کو جھٹلایا جاتا ہے، آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کو جادوگر کہا جاتا ہے، جادو زدہ کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے، کاہن کہا جاتا ہے، شاعر کہا جاتا ہے، یہ طرح طرح کے طعن و تشنیع آپ کو کیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری باتوں کے باوجود دین حق کے کام کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے رسول مکرم، ان کی باتیں سن کے آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ سب ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں۔ آپ اپنے مشن پہ جاری و ساری رہیں اور اللہ رب العالمین کی حمد کرتے رہیں، اس کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے رہیں اور تا دم آخر اس پہ قائم و دائم رہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ یہ کفار مکہ جو باتیں کہتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ اس پہ صبر کریں۔ پہلے انبیاء نے بھی صبر کیا ہے، فَصَبَرَ پہلے انبیاء نے صبر کیا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے صبر کیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں تو انہوں نے ان سب باتوں پہ صبر کیا، اور رسول مکرم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں۔ تو یہ 13 سالہ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد والی یہ کفار کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں اور دل آزاریوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف مواقع پر آیات نازل کر کے آپ کو تسلی دی کہ جو آپ کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں جو یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون قلم کی قسم، اور جو اہل قلم قلم سے لکھتے ہیں اس کی قسم، آپ بالکل مجنون نہیں ہیں۔ لوح محفوظ میں آپ کے کمالات اور فضائل اور محاسن لکھے ہوئے ہیں، پہلی کتابوں میں آپ کی شان و عظمت اور رفعت کا ذکر موجود ہے، لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں آپ کی ساری خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے دانشوروں نے بھی آپ کے کمالات کو لکھا ہے،
تو جو ایسی شان عظمت والا، رفت والا اور ایسے کمالات والا وہ شخص ہو تو وہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ اس کو مجنون کہنے والے ہی مجنون ہو سکتے ہیں، وہ تو مجنون نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے حبیب مکرم آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی تو وہ ایسا ہے گویا اس نے خود وہ نیکی کی ہے۔ آپ بتائیں رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کے تا قیامت آنے والے لوگوں کو نیکی کی رہنمائی کس نے کی ہے؟ تو جو سارے نیکیاں کر رہے ہیں آپ کے زمانے اقدس سے لے کے قیامت تک جو نیکیاں کرنے والے ہیں تو آپ کی رہنمائی کے ذریعے سے اور آپ کی رہنمائی کی وجہ سے ہی وہ نیکیاں کر رہے ہیں نا، اس لیے سب کی نیکیاں وہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوں گی۔ آپ کی اپنی نیکیاں تو ان کا اجر ہی بے انتہا ہے، اور پھر آپ کی امت کی نیکیاں بھی وہ آپ کو عطا کی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے آپ کے رہنمائی اور ہدایت کی وجہ سے وہ نیکیاں کی ہیں۔ تو آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر فائل ہیں۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ ایسی عادتیں جو پختہ ہو جائیں، راسخ ہو جائیں، اور جن کا صدور بندے سے بغیر کسی تکلف کے ہو۔ تو آپ کی جتنی عادتیں تھیں، جتنے آپ کے اعمال تھے، افعال تھے، وہ سارے کے سارے قرآن کہتا ہے عظیم، عظمت والے تھے، اور قرآن کہتا ہے اسوۃ حسنہ، وہ بہترین نمونہ ہیں۔ تو آپ کے یہ سارے اعمال، آپ کی ساری عادتیں وہ کمال درجہ عظیم ہیں اور کمال درجہ وہ حسین ہیں۔ تو لہذا اے حبیب مکرم آپ کی تو شان ہی یہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں، اس کو بھی آپ نوازتے ہیں، تو لہذا آپ ان کی ان باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت دین، دعوت حق، دعوت اسلام کا کام جاری و ساری رکھا۔ مذاق اڑایا گیا، جھٹلایا گیا، جادوگر کہا گیا، جادو زدہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، اور نہ جانے اور کچھ کیا کچھ ان لوگوں نے کہا۔ پھر جسمانی تشدد بارہا کیے، لہو لہان کر دیا آپ کو، احادیث مبارکہ اس پہ بین گواہ ہیں۔ لیکن آپ نے کسی موقع پر کسی وقت بھی ایک لمحے کے لیے دین حق کی دعوت کو روکا نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی ابھی اس موقع پہ ذرا یہ مشکل ہے، یہ لوگ مذاق اڑائیں گے، نہیں مانیں گے، چلو اس موقع پہ ذرا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی دوسرے موقع پہ دعوت دے لیں گے، ایسا نہیں۔ آپ نے یوں دعوت دین کا کام کیا، اور آپ کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ قرآن و سنت کی تعلیم دیں، تزکیہ نفس کریں، دین حق کو غالب کریں۔ تو آپ کو اس کام کے لیے ساری خوبیاں اور کمالات و فضائل اور معجزات عطا کیے گئے، اور آپ نے اللہ کی عطا کردہ ساری صلاحیتیں اور ساری خوبیاں اور سارے کمالات بروئے کار لا کر بھرپور انداز میں آپ نے دین کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آزمائشوں سے، قربانیوں سے، مشکلات سے، مصائب و آلام سے گزرنے کے بعد بالآخر آپ نے دین حق کو غالب فرما دیا۔ تو آج ہم جو نبی کی امتی ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا اپنے نبی سے کیا تعلق ہے؟ ذرا اس حوالے سے ہم غور کریں۔ ہم اپنی خواہشات کے لیے تو قربانیاں دے سکتے ہیں، آسائشوں اور سہولتوں کے لیے تو ہم ڈگریوں کے پانے کے لیے عمریں فنا کر سکتے ہیں، سارے کام جو لوگ کر رہے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے کیا مشقتیں نہیں اٹھاتے، یہ تکلیفیں نہیں اٹھاتے، ان کو کوئی طعن و تشنیع نہیں ہوتا اسلام میں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، تو پھر دین کے لیے کیوں نہیں برداشت کرتے؟ نہ دین اپنے اوپر نافذ کریں، اختیار ہونے کے باوجود نہ گھر میں دین نافذ کریں، اختیار ہونے کے باوجود نہ اپنے ادارے میں دین نافذ کریں، اختیار ہونے کے باوجود نہ اپنی فیکٹری میں دین کو نافذ کریں، اختیار ہونے کے باوجود نہ اپنے متاحتوں میں دین کو نافذ کریں، اور پھر دعوے کریں کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ دکھ کی بات ہے، آج اگر اسلام مغلوب ہے، کشمیر کے حالات، افغانستان کے حالات، شام اور برما اور عراق کے حالات اور فلسطین کے حالات اور دیگر ممالک کے جو پسماندہ حالات ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود مسلمان ہیں۔
ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے سب کچھ ہمیں صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر ہم دین سے مخلص ہو جائیں، اپنے نبی کے سچے وفادار بن جائیں، اپنے خالق کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، تو بہت جلد انقلاب آ سکتا ہے، بہت جلد تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے دین کے وفادار نہیں ہیں، اپنے خالق کے وفادار نہیں ہیں، بس وفادار ہیں تو اپنی خواہشات کے اور اپنے نفس کے۔ تو ہم کیسے تبدیلی آئے گی؟ آپ کی زبان نہیں ہلتی دعوت دین کے لیے، نبی تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور جسمانی تشدد بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ آپ کے لیے پنکھے لگے ہیں، بازو کا انتظام ہے، کلین بچھے ہوئے ہیں، ساری سہولتیں، تو آپ اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اذان جمعہ ہو گئی ہے، اللہ کا حکم ہے، ساری مصروفیات اب ختم کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، قرآن و سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باقی علوم و فنون کے لیے زندگیاں فنا کر دیں، قرآن و سنت سیکھنے کے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ کا رویہ کیا ہے دین کے ساتھ، اور آپ اپنے نبی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اپنے خالق کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے؟ کوئی احساس نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، بس خوش ہو رہے ہیں، ڈیکوریشن ہو رہی ہے اور آرائش و نمائش ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے، اس سے تو نبی راضی ہو جائیں گے آپ سے۔ بخاری کی حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، ابھی قدم اندر نہیں رکھا، دروازے کے باہر ہی ہے، نظر پڑ گئی دروازے پہ ایک پردہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹکایا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا، واپس چلے گئے۔ آپ نے فوراً حضرت علی کو پیچھے بھیجا، جا کے معلوم کریں کہ آپ واپس کیوں چلے گئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آرائش و نمائش سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور ابو داؤد کی ایک دوسری روایت ہے جس میں فرمایا کہ نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ زینت والے گھر میں داخل ہو۔ وہ ایک پردہ لٹکایا نا دروازے پر، کوئی بہت بڑی زینت تو نہیں، اور ہو سکتا ہے اس کی کسی درجے میں کوئی حاجت بھی ہو، لیکن آپ نے وہ دیکھا تو آپ واپس لوٹ گئے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ کی کتنی لاڈلی اور آپ کی پیاری، وہ آپ کی شہزادی ہیں اور خاتون جنت ہیں، لیکن ایک پردہ صرف لٹکایا ہے، نبی کریم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ پھر فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ابا جان آپ حکم فرمائیں اس سلسلے میں، اس پردے کو ہم کیا کریں، ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا فلاں گھر والوں کو اس کی ضرورت ہے، لہذا ان کو بھیج دو۔ فوراً آپ نے پردہ اتارا اور جس گھر کے لیے فرمایا تھا وہاں آپ نے پردہ بھیج دیا۔ ہم تو سارا اپنا مال ہی ڈیکوریشن پہ لگا رہے ہیں، دین پہ نہیں لگانے کے لیے تیار، کیونکہ آپ کے دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کا کام تو ایسے ہی ہوگا نا بغیر مال کے، یہ ڈیکوریشن ضروری ہے ساری۔ آپ کے گھروں میں دیکھیں، آپ کے کھلونے اور آپ کے جناب گھروں میں لٹکے ہوئے پردے اور دیگر آرائش و نمائش اور ٹائلیں اور فرش اور رنگ و روغن، تو یہ سارا مال آپ کا اور ساری محنت آپ کی اسی کام کے لیے، دین کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی وعدے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے کہ جنت کے بدلے میں ہماری جان بھی اللہ تیری راہ میں صرف ہوگی، ہمارا مال بھی تیری راہ میں صرف ہوگا۔ تو کہاں ہے یہ وعدہ؟ یہ ہمیشہ نہیں زندہ رہنا، کیا پتہ اجل اور موت ابھی سر پہ کھڑی ہو اور ابھی ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے رب کی بارگاہ میں قیامت والے دن؟ اپنے نبی کی بارگاہ میں آپ کیا منہ لے کر جائیں گے کہ جس دین کے لیے نبی نے اتنی کوششیں کی، اتنی محنتیں کی، آپ اس دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور بالکل خود ہی آپ کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ خود آپ دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ غیر ضروری چیزیں اور زائد چیزیں ان کو ہم نے لازم بنا لیا، اور جو فرض چیزیں تھیں، لازم چیزیں تھیں، ان کو چھوڑ دیا۔ یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے۔ تو امت مسلمہ اگر چاہے اور یہ مخلص ہو جائے تو دین حق کے غلبے میں دیر نہیں لگتی۔ دین کے غلبے میں اگر رکاوٹ ہے تو خود امت مسلمہ رکاوٹ ہے، خود ہمارے افسران رکاوٹ ہیں، خود ہمارے اپنے عوام اور لوگ رکاوٹ ہیں۔ نہ اپنے اوپر دین نافذ کریں، نہ اپنے گھروں میں نافذ کریں، نہ جہاں اختیار ہے وہاں نافذ کریں، یہ لوگ خود رکاوٹ ہیں دین کے اندر۔ یہ پیر بڑے بڑے جن کی زبان دعوت دین کے لیے نہیں ہلتی، نذرانے لیں، کاروں پہ بیٹھیں اور جناب ساری آسائشیں سہولتیں مہیا ہوں، بڑے بڑے نعت خواں، بڑے بڑے جو اس طرح کے خطباء ہیں اور اس کیٹاگری کے لوگ ہیں، تو اپنی آسائشیں سہولتیں انہیں پسند ہیں، نبی کی دین کی راہ میں اور دعوت دین کی راہ میں کوئی تکلیف، کوئی مشقت انہیں گوارا نہیں ہے۔ تو ہماری قوم کے محبوب لوگ یہ ہیں
جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ اپنے سار کے اوپر کر رہے ہیں، مشقتیں جھیل رہے ہیں، ان کی معاونت کرنے کے لیے ہماری قوم تیار نہیں ہے، تو کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ غور کریں، کچھ سوچیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کہتا ہے، اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے، ہر بندہ غور کرے، کیا کیا تم نے؟ جو آپ نے وعدے کیے اپنے رب سے، کیا کتنے نبھائے ہیں؟ کتنا دین کا کام کیا؟ کیا تبدیلی لے کر آئے ہو؟ اور اپنے اندر تم نے کیا تبدیلی پیدا کی؟ کتنا تزکیہ نفس اپنا کیا آپ نے؟ تو قرآن تمہیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، کاش ہمیں احساس ہو جائے اور ہم مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، اپنی غفلتوں کو، کوتاہیوں کو دور کر لیں، اور صحیح معنوں میں دین کے ہم علمبردار اور دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کاش اللہ ہمیں عقل سلیم دے اور امت مسلمہ وہ دین حق کے غلبے کے لیے ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو۔ یہ ہے نبی کی محبت کا تقاضا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔